اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 30 آج انشاءاللہ میں سورہ علق کو مکمل کروں گا. سورہ علق کی ابتدائی آیات کی ہم نے تفسیر پڑھ لی تھی. میں اس کا خلاصہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھیں اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے انسان کو پیدا کیا. تو اللہ کی جو انسان کے ساتھ جو سب سے گہرا تعلق ہے وہ کیا ہے؟ اللہ خالق ہے، انسان مخلوق ہے. تو اس لیے اللہ نے اس صفت کو ہائی لائٹ کیا، کیونکہ اب انسانوں کی تعلیم کی بات چل رہی ہے نا، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ باغ ہدایت دے رہے ہیں قرآن کے ذریعے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشکال ہو رہا ہے کہ میں کیسے لوگوں کو پڑھاؤں گا اور خود کیسے پڑھوں گا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے انسان کو پیدا کیا وہی آپ کو، اسی کا نام سے آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ انشاءاللہ پڑھ لیں گے. اور پھر انسان کی دوسری صفت کیا ہے؟ اللہ کی دوسری صفت کیا ہے؟ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. تیرا رب بہت کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے انسان کو سکھایا. کیونکہ اب قرآن سے علم کی روشنی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں یہ اشکال ہو رہا ہے کہ میں کیسے پڑھ سکتا ہوں، آگے پڑھانا تو دور کی بات. تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو قلم سے سکھایا نا، تو جو اللہ انسان کو قلم سے سکھا سکتا ہے وہ آپ کو کیوں نہیں سکھا سکتا بغیر قلم کے؟ تو آپ کو بغیر قلم کے اللہ پڑھائے گا بھی، اور آپ قلم کے بغیر پوری دنیا کے معلم بنیں گے بھی. اور اس میں یہ بھی بتا دیا کہ انسان پر سب سے بڑا احسان کیا ہے اللہ کا، کہ اللہ نے انسان کو بنایا. دوسرا سب سے بڑا اللہ نے احسان یہ کیا کہ انسان کو تعلیم دی اس نے. انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے، جانور پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اور یہی علم ہی ہے جس کی بیس پر انسان کو فضیلت ہوتی ہے. تو انبیاء کا علم سب سے زیادہ، لہذا ان کی فضیلت بھی سب سے زیادہ. علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا تھا، اس کا میں نے تھوڑا خلاصہ بیان کر دیا آپ کے سامنے. اب آگے چلتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا کلا ان الانسان لیطغی. کلا کا معنی ہرگز نہیں. یہاں ہرگز نہیں کا مطلب یہ ہے، قرآن میں یاد رکھیں یہ جو کلا کا لفظ ہے نا، بسا اوقات ایسی جگہ پر آتا ہے کہ آپ کو اس کا پیچھے سے کوئی ربط نظر ہی نہیں آئے گا. بھئی کیا مطلب ہرگز نہیں؟ تو یہ پچھلی آیتوں کے جو مفہوم ہوتا ہے نا، اس میں ایک ایسی بات ہوتی ہے جس پہ رد ہو رہا ہوتا ہے. اب جیسے اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ انسان کو اس نے بنایا بھی، خالق بھی ہے اور پڑھایا بھی. دیکھیں دو ہی مربی ہوتے ہیں، یا جسمانی یا روحانی. جسمانی مربی والدین ہوتے ہیں اور روحانی مربی ٹیچرز ہوتے ہیں. تبھی ٹیچر کو بھی پیرنٹس کی جگہ رکھا جاتا ہے نا. انہوں نے آپ کو روحانی اعتبار سے یعنی نالج دی ہے انہوں نے آپ کو. تو آپ کی جو روحانی تربیت ہوتی ہے وہ اساتذہ سے ہوتی ہے، جسمانی تربیت والدین سے ہوتی ہے، وہ آپ کی باڈی کے وجود کا ذریعہ بنے. تو اللہ نے بتایا کہ میں تمہارے جسم کو بھی وجود میں لایا ہوں، خلق الانسان میں بتا دیا، اور علم الانسان ما لم یعلم، وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. تو ٹیچر بھی ہے اللہ تعالیٰ، معلم بھی ہے. تو ان دو احسانات کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اللہ کا شکر گزار بن جاتا، اور سارے انسان توحید پرست ہوتے، سارے پیغمبروں کی اطاعت کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دنیا میں آنے کی ضرورت تھی ہی نہیں. تو نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ ان انعامات کا تقاضا یہ تھا کہ انسان شکر کرتا، لیکن کلا ہرگز ایسا ہوا نہیں ہے. ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکشی کر رہا ہے. تو اس میں نبی کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہم آپ کو کیوں پڑھا رہے ہیں اور آپ کے ذریعے امت کو تعلیم کیوں دے رہے ہیں. کیونکہ انسان پر اللہ نے جو دو انعامات کیے، نالج اور اس کی تخلیق، ان انعامات کا جو تقاضے تھے انسان وہ پورے نہیں کر رہا، بلکہ بت پرستی میں لگ گئے ہیں، زنا میں، شراب میں، جو بھی اس دور میں برائیاں تھیں، پوری دنیا میں تھیں وہ برائیاں. تو ہم نے آپ کو بھیجا ہے آپ لوگوں کو اس سرکشی سے نکال کر کس سے لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑیں گے اور لوگوں کو شکر گزار بنائیں گے. یہ غیر مسلموں پر بھی آیتیں صادق آتی ہیں آج بھی، کہ جن کے پاس نالج بہت ہے. آج جو غیر مسلموں کے پاس دنیاوی نالج ہے یہ بھی تو اللہ کی عطا کردہ ہے نا. اللہ نے ایسے وسائل دیے ہیں جن کے ذریعے آج اتنی ان کے پاس نالج ہے، مگر یہ نالج غیر مسلموں میں اور تکبر پیدا کر رہی ہے اور مذہب سے دور ہو رہے ہیں. تو اس لیے مذہب کے قریب اور اللہ کے قریب لانے کے لیے اور اللہ کا شکر گزار بنانے کے لیے پیغمبروں کی
ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ اتنے بڑے اللہ نے احسانات کیے مگر یہ انسان کیا کر رہا ہے؟ سرکشی کر رہا ہے. تو کلا ان الانسان، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے. تو یہ ہرگز کا مطلب کیا ہوا کہ پچھلے کلام سے جو تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے. دیکھو ہم جب کسی کو کہتے ہیں بھئی فلاں نے فلاں پر یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو فوراً آپ کے ذہن میں ایک بات وہم پیدا ہوگا کہ پھر فلاں نے تو بڑی غلامی اختیار کر لی ہوگی. جب فلاں نے یہ احسان کیا یہ احسان کیا یہ احسان کیا تو فلاں تو بڑا غلام بن گیا ہوگا. تو متکلم دیکھتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ وہم پیدا ہو رہا ہے تو وہ کہہ دے گا کلا ہرگز ایسا نہیں ہے بھائی جیسا تم سمجھ رہے ہو. تو اللہ نے بھی بتایا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو علم سکھایا، قلم سے بہت کچھ سکھا دیا اس کو. تو ہمارے ذہن میں ایک وہم آ سکتا تھا پھر انسان تو سارے بڑے نیک ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں کلا ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ ایک شکایت ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے گویا. کلا ہرگز ایسا نہیں ہے. ان الانسان لیطغی، بے شک انسان طغیانی پر اتر آیا ہے، ناشکری کرتا ہے. ارآہ استغنا، میں نے اس کی ترکیب بتا دی تھی، لارآہ یا بان رآہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے مستغنی. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ سرکشی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسان کو اللہ کا خالق ہونا معلوم نہیں ہے، یا انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے قلم سے سکھایا. تو کسی دلیل سے سرکش نہیں بن رہا، بلکہ سرکشی کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب کسی کو فالو کرتے ہیں تو اگر شریف آدمی ہوں گے نا آپ تو دلیل سے ہی فالو کرنا شروع کر دیں گے، دلیل سے ہی شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے. جیسے جو شریف بچے ہوتے ہیں والدین ان پہ سختی نہ بھی کریں تو وہ اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں کہ بھئی ابا اماں نے ہم پر احسانات کیے. لیکن نافرمان لوگ کیا کرتے ہیں، جب تک ڈنڈا نہیں ہوگا نا ان کے اوپر اس وقت تک وہ کسی کا شکر ادا نہیں کرتے. تو اللہ فرماتے ہیں انسان اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے، میں خود معاشرے میں سروائیو کر سکتا ہوں، میں خود کما سکتا ہوں، میں کھا سکتا ہوں، تو مجھے خدا کی ضرورت کیا ہے. اس وجہ سے وہ خدا کا نافرمان ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس وجہ سے وہ کیا ہے؟ اللہ کا نافرمان ہے. تو یہ انسان سے ایک اور شکایت بھی ہے کہ اگر اپنے آپ کو تم اللہ کا محتاج سمجھتے نا تو پھر کوئی ناشکرا نہ ہوتا. تو دلائل کی دنیا میں تو اللہ نے ثابت کر دیا ہے کہ میرے احسانات ہیں، لیکن دلائل کافی نہیں ہوتے. تم دلائل سے تو سمجھدار لوگ متاثر ہوتے ہیں نا. تو انسان کو سے اللہ شکایت کر رہے ہیں کہ انسان اللہ کے دلائل تو سب معلوم ہے، اس کے احسانات معلوم ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ مستغنی. وہ سمجھتا ہے مجھے اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہی اس کا بہت بڑا فالٹ ہے. اگر اللہ نے ابھی دنیا میں ایسے چھوڑا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہمیشہ چھوڑ دے گا اور اللہ کو تم پر قدرت ہی نہیں ہے. تو احساس دلایا جا رہا ہے انسان کو کہ تم مستغنی نہیں ہو، تم اللہ کے محتاج ہو. ارآہ استغنا ان الی ربک الرجعی، یہ استغنا کی جو وجہ تھی نا، جو غلط فہمی تھی، اس غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے. اللہ سے بے پرواہ کیوں سمجھتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار میں شراب پیتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ تو کچھ نہیں کرتا، میں زنا کر لوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی سزا نہیں ملتی. اس کا مطلب اللہ نے بس پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے اور اللہ کی فرما برداری کرو، اس کا شکر ادا کرو یا ناشکری کرو، اخپلت رہو. اللہ کو گویا کوئی کنٹرول ہے نہیں. اگر ہوتا تو اللہ عذاب دیتا نا. نافرمان ترقی کر رہے ہیں اور نیک لوگ زمین میں دھس رہے ہیں، الٹا جا رہے ہیں. تو اس کا اللہ نے جواب دیا ان الی ربک الرجعی، اے انسان تجھے لوٹ کر جانا ہے اپنے رب کی طرف. تو اصل میں دنیا میں نہیں پکڑ رہا میں، اور تو یہ سمجھ رہا ہے مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ایک وقت آئے گا تو نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہاں پکڑوں گا میں. تو اپنے آپ کو مستغنی مت سمجھ، پکڑا جائے گا ایک دن، سب کچھ ہوگا. تو اللہ نے چھوڑ نہیں دیا تمہیں. فرمایا ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی. اب اللہ نے انسان کو بتایا نا کہ سرکش ہے، تو سرکشی کی ایک اعلیٰ مثال کہ بجائے اس کے کہ خود اللہ کے دین پر چلتا، اللہ کی عبادت کرتا، سرکشی میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور جو خود عبادت کر رہا ہے اسے بھی روکتا ہے. تبھی آپ دیکھیں نا جو ایتھیسٹ یا لبرل لوگ ہیں وہ خود بھی عبادت نہیں کرتے اور جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ملا لوگ پتہ نہیں کیا تراویح پڑھ رہے ہیں، یہ ملا لوگ صبح صبح سحری میں کھا کے بھوکے رہتے ہیں، تھوڑا لائف کو انجوائے کرو، پتہ نہیں کن چکروں میں ڈال دیا ہے. ہمارے ایک دوست تھے کیا ہیں ابھی بھی، تو وہ جو تھے نا وہ انہوں نے داڑھی رکھ لی 16-17 سال کی عمر میں،
میں بھی اس وقت اتنی عمر تھی میری, تو ایک ریلیٹیو نے بلا کے ان کو میرے سامنے ڈانٹ لگائی, یار تمہاری ابھی لائف کو, اچھا میرے بارے میں یہ کہا یہ تو چلو مولوی بن رہا ہے, داڑھی رکھ لے, اس کا کیا ہے, آپ تو ابھی وہ ڈپلوما کر رہے تھے کمپیوٹر میں, پہلے پیٹرومین میں ڈپلوما ہوا کرتا تھا, یاد ہوگا آپ کو, تو وہ ڈپلوما کر رہے تھے, ان کو کہا یار ابھی تمہاری تو چلو یہ تو ملا بن رہا ہے, تمہیں تو ابھی لائف کو انجوائے کرنے کا ٹائم ہے, بڑھاپے میں رکھ لینا, ابھی کیوں رکھ رہے ہو. تو یہ طغیانی کی کیا ہے انتہا, کہ اللہ کو کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے آپ کی زندگی میں. تو اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں ارأیت الذی ینہا, بھلا آپ اس شخص کے بارے میں بتاؤ ہمیں, یعنی وہ کتنا برا آدمی ہے, وہ ینہا جو روکتا ہے, عبدن ایک بندے کو, اذا صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے. اس کا سب سے پہلا مصداق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں, جب یہ آیتیں پہلی آیتیں نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کی, اللہ نے آپ کو نماز کا طریقہ بتایا, تو اس پر ابو لہب, ابو جہل اور یہ سارے مشرکین مکہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں اور پھر ساری جب تک دنیا میں اللہ کی عبادت کے بعد بھی ایسے بندے کو نماز سے روکنا, تو یہ روکنے والا کتنا عجیب آدمی ہے, حالانکہ اس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کو وہ علم دیا جو یہ نہیں جانتا تھا. تو شکر کا تقاضا یہ تھا کہ خود بھی عبادت کرتا اور لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا, لیکن اتنا گر گیا ہے کہ بجائے خود عبادت کرنے کے جو کر رہا ہے اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں, اور جو نیکی کا حکم دیتا ہے اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا او امر بالتقوی الم یعلم وہ ارأیت ان کذب وتولی, فرمایا بتاؤ اگر یہ خود جھٹلاتا بھی ہے اور حق سے پیچھے بھی ہٹتا ہے, یعنی جس کو نماز سے روک رہا ہے نا اس کی تو یہ صفات ہیں کہ وہ نمازی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ لوگوں کو تقوی کا حکم دے رہے ہیں, یعنی تقوی سے مراد برائی سے بچنا. امر بالتقوی کیا ہے, ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی, آپ بتاؤ اگر وہ ہدایت پر بھی ہے اور لوگوں کو تقوی کا, گناہ سے بچنے, برائی سے بچنے کا حکم بھی دے رہے ہیں, معاشرے میں خیر پھیلا رہا ہے, اس کے باوجود یہ اس کو نماز سے روکتے ہیں. اور ارأیت ان کذب, آپ بتاؤ اگر یہ جھوٹ بولتا ہے, یعنی خود اس کی حالت کیا ہے کہ کذب آخرت کا انکار کر رہا ہے جس کے دلائل اتنے واضح ثابت ہو چکے ہیں, وتولی اور خود حق سے پیچھے ہٹ رہا ہے. یعنی دو انتہاؤں کو اللہ بیان کر رہے ہیں, ایک شکر گزار بندے کی مثال کہ جو نماز پڑھتا ہے اور سیدھے راستے پر ہے, لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے, اور ایک برے آدمی کی مثال اللہ اس کو کہہ رہے ہیں تعجب سے دیکھو کہ یہ نہ صرف یہ کہ نماز نہیں پڑھتا, نیکی کا لوگوں کو حکم نہیں دیتا, بلکہ الٹا کام کیا کرتا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے ان کو نماز سے روکتا ہے, اور خود نیکی کا حکم دینے کے بجائے آخرت کا منکر ہے اور سیدھے راستے سے پیچھے ہٹتا ہے. وتولی کا معنی پیٹ پھیرتا ہے. تو یہ دو انتہائی اللہ نے قرآن میں بیان کی. میں نے شروع میں بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ قرآن کی عادت یہ ہے کہ قرآن جب اچھے لوگوں کو بیان کرتا ہے نا تو جو اچھائی میں سب سے اعلیٰ مقام تک پہنچے ان کو بیان کرتا ہے, اور جب قرآن برے لوگوں کو بیان کرتا ہے تو برائی میں سب سے اعلیٰ مقام تک پہنچے ان کو بیان کرتا ہے, درمیان کے طبقے کو قرآن بیان نہیں کرتا, اس لیے کہ معیار ہمارے پاس ایک آ گیا کہ اچھے یہ ہوتے ہیں برے یہ ہوتے ہیں. اب جو جس طرف جتنے زیادہ ہوں گے ان میں اچھا پن اتنا زیادہ ہوگا اور برا پن اتنا زیادہ ہوگا. تو اکثر جو ہے نا ہم اپنے آپ کو جب قرآن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ کا کہیں تذکرہ ہوتا ہی نہیں قرآن میں. تو ایک ہی آیت ہے جس میں ایک تابعی ہے مشہور, وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب قرآن میں اچھے لوگوں کی صفات دیکھی تو مجھے وہاں بھی میں نظر نہیں آیا, وہ ان کی تو صفات ہی آتی ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, روتے ہیں پوری رات ایسے ایسے اور اتنا مال خرچ کرتے ہیں, اور جب برے لوگوں کی میں نے دیکھی تو وہ تو سارے ایسے جو نیکی نہ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یتیموں کا مال کھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم اتنے اچھے نہیں لیکن اتنے برے بھی نہیں ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ پھر وہ جو سورہ توبہ کی ایک آیت ہے نا, وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, قرآن نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اچھائیوں اور برائیوں کو مرج کیا ہوا ہے لیکن ایمان ہے ان کا. تو وہ کیا ہے, وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يكفر ان يتوب علیہم, اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا. تو مسلمان کے بارے میں امید رہتی ہے کہ انسان کا بچہ ایک نہ ایک موڑ پہ آ کے انشاءاللہ بن جائے گا. تو اگر اپنے گناہوں کا اعتراف ہو, تو انہوں نے کہا مجھے اپنے آپ میں نظر آیا کہ یہ اللہ نے میری حالت بیان کی ہے, ٹھیک ہے نا. تو قرآن دو انتہاؤں کو بیان کرتا ہے, ناشکرے لوگ تو ناشکروں کی انتہا اور
شکر گزاروں کی بات ہوگی تو شکر گزاروں کی انتہا. تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ سارے کافروں میں یہ ساری برائیاں بھی ہوں. بعض کافر ہوتے ہیں مگر وہ لوگوں کو دین سے روکتے نہیں ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی، بھلا بتاؤ اگر یہ خود اتنا بڑا مجرم ہے کہ انکار بھی کر رہا ہے اور پیٹھ بھی پھیر رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یری، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. تو یہ وحی نازل ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اچھا یہ بات خوب سمجھ لیں کہ جب نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو اقرا بسم ربک الذی کی جو پہلی آیت ہے نا، علم الانسان ما لم یعلم، یہاں تک نازل ہوئی ہے. اس کے بعد پھر سورہ مدثر اور سورہ مزمل نازل ہوئی ہے. پھر وقفے سے اس سورت کی اگلی آیتیں نازل ہوئی ہیں، کلا ان الانسان لیطغی. ایسا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایک سورت کی کچھ آیتیں پہلے نازل ہو گئیں، کچھ آیتیں بعد میں، درمیان میں کوئی اور سورت نازل ہوئی. تو یہ ہوتا تھا. تو یہ والی کلا ان الانسان لیطغی والی صورتوں میں اور الم یعلم بان اللہ یری والی صورتوں میں فاصلہ ہے. صورتیں کہہ رہا ہوں آیتوں میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود صحابہ کو بتایا کرتے تھے کہ یہ والی آیتیں فلاں صورت کے آخر میں رکھ دو یا درمیان میں رکھ دو. وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کو متعین کیا ہے. اب اس میں حکمت کیا تھی؟ حکمت بہت ساری ہو سکتی ہیں کہ بھائی جو نزول کے اعتبار سے نبی کو ضرورت دوسری آیتوں کی ہو، لیکن جب کتابی شکل میں آئے تو وہ اس میں ربط جو ہے نا وہ نہ بن رہا ہو. اب جیسے سورہ مدثر جو بعد میں نازل ہوئی ہے یا ایھا المدثر، وہ علم یعلم بان اللہ یری کے بعد ہو جاتی یا ایھا المدثر، بالکل ہی سورت کا سارا سیٹ اپ ہی چینج ہو جاتا. ٹھیک ہے نا، بالکل ایک کوئی ربط ہی نہیں بنتا آپس میں. تو یہ اللہ کو معلوم تھا، اللہ کے نبی کو اللہ نے بتا دیا کہ بھئی یہ سورت ہم نازل یہ والی آیتیں اب کر رہے ہیں، لیکن اگلی سورت کا اگلا حصہ بعد میں نازل ہوگا. تو وہ بعد میں نازل ہوا اور ان کا آپس میں ربط ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. تو اللہ نے فرمایا الم یعلم بان اللہ یری، کیا انسان جانتا نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. کلا، اللہ فرماتے ہیں کہ کلا ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا وہ سمجھ رہا ہے. یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مستغنی ہوں، مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے اور میں جس کو چاہوں نماز سے روک لوں، جب چاہوں جو ہے نا جو نہی عن المنکر کر رہے ہیں ان کو روک لوں میں. اور اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ بس کچھ بھی ہونے والا، تبھی تو یہ حرکتیں کر رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کا جو خیال ہے نا کہ میں مستغنی ہوں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، ہم پوچھنے والے بھی اور ایسا پوچھیں گے. لئن لم ینتہی، یہ انسان اگر باز نہیں آیا، لنسفعا بالناصیہ، اس کو پیشانی کے بالوں سے ہم پکڑیں گے آخرت میں. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یہ پیشانی جھوٹی بھی ہے اور ناصیۃ کاذبہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ اور خطا کار بھی ہے. تو پیشانی سے مراد پورا انسان ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں نا کہ اس کے ہاتھوں، جن ہاتھوں سے اس نے گناہ کیے ہیں تو میں وہ ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، تو ان ہاتھوں کو میں پکڑوں گا. تو یہ کنایا ہوتا ہے پورے جسم کو پکڑنے سے. تو نسبت اس کی طرف اس لیے کی جاتی ہے شناعت بیان کرنے کے لیے کہ اس نے ان ہاتھوں سے گناہ کیا ہے. ہاں سر کی قسم کھا لیتے ہیں نا، تو مراد پورا انسان ہوتا ہے. تو اللہ فرماتی ہے اس کی پیشانی کو ہم پکڑیں گے کیونکہ یہ پیشانی جھوٹی بھی ہے اور گناہگار بھی ہے. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ انسان مستغنی ہو، ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں. لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ، اسے چاہیے کہ یہ بلائے اپنی فوج کو، اپنی مجلس کو. کیونکہ جو نافرمان لوگ ہیں نا اکثر ان کی کچھ بیٹھک ہوتی ہے جہاں سارے بیٹھ کے ایک دوسرے کو اللہ کے خلاف، اور جیسے آپ دیکھیں نا لبرل لوگ جب بھی اکٹھے بیٹھیں گے مولویوں کے خلاف شروع ہو جائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ان کی سیٹنگ ہوتی ہے. جو آج کل ایتھیزم آپ نے جو پھیل رہا ہے اور ایتھیسٹ ہیں، انہوں نے اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں، اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں، اس پہ صبح و شام یہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے رہتے ہیں. تو یہ کام اکیلے نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، چاہے وہ یوٹیوب پہ ہو، فیس بک پہ ہو، کہیں بھی ہو، کوئی نہ کوئی گیدرنگ ہوتی ہے اور یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ فلیدع نادیہ، اسے چاہیے کہ بلائے اپنی اس گیدرنگ کو، اپنی اس مجلس کو. آج میں پکڑ رہا ہوں نا، تو یہ ہوگا تو قیامت کے دن، لیکن ایسے دکھائے جا رہے جیسے ابھی حال میں ہو رہا ہے. فلیدع، اسے چاہیے کہ بلائے اپنی مجلس. تو یعنی کیا مطلب؟ قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ تجھے چاہیے کہ اب بلا تو اپنی مجلس. تو سمجھتا تھا نا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ، اگر بالفرض تو اپنی فوج کو بلا بھی لے گا نا تو ہمارے پاس بھی ایک فوج ہے، وہ کیا ہے؟ جہنم کے داروہا. اگر بالفرض قیامت کے دن ایسا ہوا کہ
وہ دوست ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش میں لگ بھی گئے نا جہنم میں جانے سے, تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس جو جماعت ہے وہ کیا ہے, فرشتوں کی جماعت ہے. اور ایک ایک جہنم کے ایک ایک جو ہے نا جو بھی جہنمی جہاں ڈالے جائیں گے, تو ایک ایک طبقے میں کم سے کم 19 داروغہ اللہ نے رکھے ہیں جہنم میں. جیسے سورہ مدثر میں آتا ہے نا علیہا 19 تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس بھی فوج ہے جو پکڑ کے گھسیٹے گی اور جہنم کی آگ میں داخل کرے گی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. فَلْيَدْعُ نَادِيَ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں. کیا مطلب, یہ انسان اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ایک فوج, میری مجلس میری حفاظت کر لے گی. کلا, اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے. لا تطیعہ, اے نبی آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی. واسجد, اور آپ نے سجدہ کرنا ہے. وقترب, اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. یہ تو آپ کو نماز سے روکیں گے لیکن آپ نے سجدہ کرنا ہے. حکیم الامہ نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا یہاں سجدے سے مراد نماز ہے, کیونکہ پیچھے نماز سے روکنے کا حکم ہے نا, تو اس کی مناسبت سے اللہ نے فرمایا کلا, ہرگز ایسا نہیں کرنا. کیا مطلب, یہ تو آپ کو نماز سے روکیں گے اور دھمکیاں بھی دیں گے, تو ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی باتوں میں آ کے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایک نیا دین لے کر آ رہے تھے ان کے حساب سے, اور وہ بت پرستی کے عادی تھے, تو وہ تو پوری کوشش کریں گے. تو آپ کو فرمایا کہ لا تطیعہ, آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی. وسجد, اور نماز بھی پڑھنی ہے. وقترب, اور اللہ کا قرب بھی حاصل کرنا ہے. تو بالکل ابتدائی آیات ہیں. اس سے جو ہے نا بہت سارے علمی نکات ہمیں اس صورت میں پتہ چلتے ہیں. سب سے پہلے ہاں یہ سجدہ کر لینا بھائی, پہلے بھی پچھلے ایپیسوڈ میں بھی دوبارہ بھی, تو 2 سجدے ہو گئے. تو جو علمی نکات ہیں, سب سے پہلی بات یہ کہ سب سے پہلا جو لفظ نازل ہوا ہے قرآن میں اقرا, پڑھیں, اس سے علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ اسلام کی تو بنیاد ہی کہاں سے شروع ہوتی ہے, پڑھنے سے, علم سے. تو جو جس کے پاس علم نہیں ہے اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے, فارغ ہے. دوسرا, مسلمان کو اگر علم حاصل کرنے میں مشکل ہو رہی ہے, کیونکہ علم کے لیے استعداد کا ہونا ضروری ہے. بہت سے ہم نے طلبہ دیکھیں جن کو آپ سمجھاؤ سمجھ میں نہیں آتا, کھوپڑی میں بات بیٹھتی نہیں ہے. تو اس سے بھی پتا چلا کہ اللہ کا نام لے کے علم حاصل کرنے سے علم کا حصول آسان ہو جاتا ہے. تبھی نبی کو بتایا جانا نا اقرا بسم ربک الذی خلق. وہ کہہ رہے ما انا بقاری, لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیں جس نے انسان کو پیدا کیا. تو یہ بھی پڑھنا چاہیے. ہمارے علماء نے ایک دعا بھی بتائی ہے کہ جب کوئی علمی کام کرنے کے لیے بیٹھو تو تاکہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ یعنی اللہ کی طرف سے کچھ مدد ملے اور دل میں مضمون آنا شروع ہو, تو وہ کیا دعا ہے بھائی؟ ہاں, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے اس علم کے جو تو ہمیں سکھا دے, اور تو جاننے والا اور حکمت والا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں آئی ہیں, کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ایک تو علمی نقطے کی بات یہ پتہ چلی کہ علم کی فضیلت. دوسری کہ اللہ کا نام لینے سے علم. ہمارے ہاں مدارس میں یہ اصول ہے کہ جب بھی ہم نئی کتاب شروع کرتے ہیں تو ہمارے اساتذہ پہلے یہ دعا کرواتے ہیں ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر. اللہ اس کو ہمارے لیے آسان کر دے اور اس کو مشکل نہ بنا, اور اس کو مکمل فرما دے خیر کے ساتھ. تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے تاکہ وہ علم ہمارے لیے آسان ہو جائے. تو یہ دوسرے علمی نقطے کی بات ہو گئی. تیسری بات یہ پتہ چلی کہ انسان جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس دلائل نہیں ہے, اصل وجہ یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہیں ہے. تو اس یقین کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ حضرت حکیم الامہ فرمایا کرتے تھے کہ فکر آخرت جو ہے نا عصائے موسوی ہے. فکر آخرت ایسی چیز ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی, جو جتنے مرضی ہر کام موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی سے لے رہے تھے نا بھائی. جب پیچھے فرعون آ گیا, آگے دریا ہے, کیسے؟ تو اللہ نے کہا لاٹھی مارو, دریا راستے بن جائیں گے. جادوگروں نے ہزاروں سانپ دکھائے تو موسیٰ علیہ السلام پریشان, کیا ہوگا؟ اللہ میاں نے فرمایا کہ لاٹھی پھینکو, تو وہ اژدہا بن کے سب کو کھانے لگی. تو جس مشکل میں وہاں پانی نہیں مل رہا, بنی اسرائیل پیاس سے مر رہے ہیں, تو اللہ نے فرمایا کہ فضرب بعصاک الحجر, لاٹھی پتھر پہ مارو, 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے. تو ہر کام موسیٰ علیہ السلام کا کس سے ہو رہا ہے؟ جہاں پھنس رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, لاٹھی. تو فرمایا کرتے تھے کہ آخرت کی فکر جس میں پیدا ہو گئی نا, یہ استحضار کہ میں مروں گا اور آخرت میں حساب, مروں گا آخرت میں حساب, تو یہ ایک ایسی چیز ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی, یہ آپ کے سارے کام ٹھیک کر دے گی.
ہر فیلڈ میں آپ سیدھے انسان کے بچے بن جاؤ گے. ورنہ اگر آخرت کی فکر نہیں ہے تو علم بھی فائدہ نہیں دیتا, بلکہ وہ علم الٹا انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے. آج دیکھو گمراہی, ہدایت اگر علماء پھیلا رہے ہیں تو گمراہی بھی کون پھیلا رہا ہے؟ یہ جو اتنے نئے نئے فرقے بن رہے ہیں یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہی کر رہے ہیں نا یہ. تو اس لیے آخرت کی فکر کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. اللہ نے فرمایا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی, وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے, اس لیے ایسا ہو رہا ہے. تو جب آخرت کی کا خوف ہوگا بھائی, اور یہ خوف پیدا ہوتا ہے مراقبہ کرنے سے. روزانہ بیٹھ کے کچھ دیر سوچا جائے کہ بھائی یہ پھٹے پہ میں ابھی لیٹنے والا ہوں, مجھے غسل دیا جائے گا, جنازے کی چارپائی میں بندے اٹھا کے لے جا رہے ہوں گے اور پھر گڑھے میں ڈال کے مٹی ڈال کے واپس آ رہے ہوں گے. تو یہ سب کے ساتھ ہونا ہے. تو یہ جب دماغ میں رہے گا نا تو دنیا کی محبت کم ہوگی. تو یہ کتنے بات ہو گئی؟ 3 پوائنٹ ہو گئے, ٹھیک ہے نا. چوتھا پوائنٹ پتہ چلتا ہے نماز کی اہمیت, کہ جو پہلی صورت نازل ہوئی ہے کمپلیٹ, اس میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو جو ہائی لائٹ کیا گیا وہ نماز پڑھنا, اور کافر کی جو برائی بیان کی گئی وہ نماز سے روکنا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو نہ ماننے والوں میں سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ نماز کا. جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ نمازی آپ کو نظر آئیں گے, جو مذہب کو نہیں مانتے ان کو سب سے زیادہ چڑ کس سے ہوتی ہے؟ نماز. اگر نہیں کیا یار آفس ٹائم ہے نماز کے لیے چلے گئے آپ, کہتے ہیں نا یار یہ کیا مسئلہ ہے ابھی کوئی, تو ان کو سب سے زیادہ نفرت کس سے ہے؟ نماز سے. تو اس سے نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. عبدا اذا صلی, اور کیا تھا وہ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان, ہاں دوسری بات یہ کہ جو بھی اللہ کے قریب جائے گا نا نماز کے ذریعے, اس میں لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ بھی پیدا ہونا چاہیے. جیسے اللہ نے فرمایا کہ وہ سیدھے راستے پر بھی ہیں اور لوگوں میں نیکی کا حکم بھی دے رہے ہیں. تو جو نمازی لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا, معاشرے میں خیر پھیلانے کی کوشش نہیں کرتا, اس کی نماز میں یقیناً نظریاتی لحاظ سے یا عملی لحاظ سے فالٹ ہے. تو دوسری بات یہ, جو نماز سے روکتے ہیں وہ معاشرے میں خیر نہیں پھیلاتے, بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب حق بات سنتے ہیں تو اور پیٹ پھیرتے ہیں, منہ موڑتے ہیں وہ. تو یہ جو لبرلز نام نہاد لبرلز ہیں نا جو آپ کو نظر آتے ہیں حق پرست ہیں, یہ صرف ظاہری لحاظ سے حق پرست ہوتے ہیں, حقیقت میں یہ حق پرست نہیں ہوتے. آپ دیکھ لو دنیا میں جو بھی مذہب سے دور قوتیں ہیں وہ ان کے دلائل دوسروں کے لیے حق کا معیار کچھ اور ہوتا ہے اور اپنے لیے حق کا معیار کچھ اور ہوتا ہے. ہم ان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں حق پرست, لیکن وہ اپنے لیے دیکھو نا اقوام متحدہ کی کیسی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے ممالک. تو دوسرے ملکوں کے لیے اصول کچھ اور, اپنے لیے اصول کچھ اور. تو اللہ نے قرآن میں بتایا. تو یہ کچھ یعنی کچھ علمی نکات کی باتیں تھیں جو میں نے بیان کی. کتنا ٹائم رہ گیا بھائی؟ 10 منٹ. تو ہم اگلی صورت انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی صورت ہے سورہ قدر. پہلے ہم اس کو گرامر کے لحاظ سے حل کرتے ہیں. انا انزلناہ, انا اصل میں کیا تھا؟ انا نا, بے شک ہم, تو وہ شارٹ میں لکھا جاتا ہے انا. انزلنا, یہ 30واں پارا تو میں وائٹ بورڈ پہ لے کے چلوں گا. اس کے بعد جو ہمارے پارے ہوں گے نا اس میں وائٹ بورڈ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا, کیونکہ وہ اتنے الفاظ بار بار وہی آ رہے ہوں گے گرامر کے کہ پھر وائٹ بورڈ کی ضرورت آپ کو نہیں رہے گی. پھر میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے بس درس دوں گا, موٹی موٹی اس میں جو گرامر کی کوئی نئی بات آ گئی وہ بتاؤں گا, باقی پھر فوراً درس ریکارڈ ہوگا ہمارا, ٹھیک ہے نا. اس سے ہماری اسپیڈ بھی بڑھ جائے گی, اور جن لوگوں نے یہ پورا ہمارے لیکچر سنے ہوں گے ان کو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا وہ. اور جو نئے شریک ہونا چاہیں گے وہ وہاں سے شریک ہو بھی سکتے ہیں, ان کو جو حصہ گرامر کا سمجھ میں نہ آئے تو نہ آئے, تفسیر بہرحال ان کی سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ پورے قرآن ہم اسی طرح وائٹ بورڈ کا سہارا لیں گے, ایسا نہیں ہے. 30ویں پارے میں ہم وائٹ بورڈ کا سہارا لیں گے. اس کے بعد اب دیکھو نا انزلنا اکرمنا کی طرح ہے, تو میں بار بار لکھ کے بتانے کا کیا فائدہ ہے. تو یہ 30ویں پارے میں تو لکھ کے بار بار بتاتا رہوں گا. اس کے بعد جب ہم باقی قرآن پڑھیں گے تو اسے زبان سے کہوں گا. جیسے ہم تبارک الذی پڑھیں گے تو میں کہوں گا بھی تبارکا یہ تفاعلا تزاربا کی طرح ہے, ٹھیک ہے نا. تزاربا یا تزاربو تزارب اسی طرح کہہ کے آگے چلا جاؤں گا. اب یہ نہیں کہ وائٹ بورڈ پہ یہ ایسے تو قیامت امام مہدی آ جائیں گے ہمارا درس ختم نہیں ہوگا, اور ضرورت بھی نہیں ہے نا. جو درمیانے درجے کی بھی سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو اتنی مہارت انشاءاللہ ہو جائے گی کہ اس تکرار کی ہمیں ضرورت نہیں رہے گی.
انا انزلناہ، بے شک ہم نے، انزلنا اکرمنا، اکرما اکرام کیا اس نے، ہے نا، اکرما اکرما اکرم اکرمت اکرمت اکرمنا اکرمت اکرمتم اکرمتم اکرمتی اکرمتم اکرمتن اکرمتو اکرمنا، انزلناہ بے شک ہم نے نازل کیا ہو اسے، فی کا معنی لیلہ کا معنی رات، القدر قدر کی رات، قدر اصل میں کہتے ہیں اندازے کو، قدر کا لفظی معنی کیا ہے؟ اندازہ، تقدیر، پہلے سے اللہ نے اندازہ کر دیا ہے نا، ٹھیک ہے نا، انا انزلنا انا خلقنا کل شیء بقدر، وہ قرآن میں آتا ہے نا، ہم نے ہر چیز کو قدر کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی ایک مینجمنٹ کے ساتھ پیدا کیا، ایسے دپل میں نہیں ہو رہا جو کچھ ہو رہا ہے قیامت میں، ایک اس کے پیچھے ایک پورا سسٹم ہے۔ تو قدر اندازہ، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، اس کو اردو یہ نہیں کہ اندازے کی رات میں، وہ عجیب سا ترجمہ، اس کو یہی رہنے دیں، قدر کی رات میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر سے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ پورے سال کے فیصلے کرتے ہیں، تو شب برات میں نہیں ہوتے فیصلے، 15 شعبان کو نہیں ہوتے، وہ لیلۃ القدر جو رمضان میں ابھی گزری ہے پرسوں ترسوں، یا کسی بھی تاخرات میں امکان ہو سکتا ہے بھائی، ہاں 29ویں بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ امکان 27ویں کا ہوتا ہے نا۔ تو انا انزلناہ بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، فی لیلۃ القدر، کس میں؟ لیلۃ القدر میں، وما ادراکا، واو کا معنی اور ما کا معنی ای شیء، ای شیء کا معنی کون سی چیز، یہ پہلے آ چکا ہے نا، یہ لفظ پہلے آ چکا ہے۔ ادرا، یہ لفظ بہت آئے گا قرآن میں، وما ادرا، ادرا کا، ادرا اصل میں تھا اد رایا، اکرما کی طرح، کس کی طرح؟ تو آخر میں یا آ رہا ہے، حروف گڑبڑی، ادرا بن گیا، اکرما کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے بتانا، اردو میں استعمال ہوتا ہے، درایت تو ہے لیکن وہ اردو میں استعمال گاڑی اردو ہے، درایت، ادرا اردو میں استعمال ہوتا ہے، ادراک الگ چیز ہو جاتی ہے، وہ ادرکا ہے، ادراک، ادرک کھانا۔ اچھا، وما ادرا، اس کا معنی ہوتا ہے بتانا، ٹھیک ہے نا، بس آپ یوں سمجھ لو اس کا معنی کیا ہے؟ بتانا۔ اچھا اوپر لکھ دیتا ہوں میں، ادرا اس کا معنی ہے بتانا، ادرا کا معنی آپ کو، وما ادرا کا کس چیز نے بتایا آپ کو، ما لیلۃ القدر، ما کا معنی کیا، بلکہ ای شیء کون سی چیز، کون سی، ما ادراک لیلۃ القدر، کس چیز نے بتایا آپ کو، ما لیلۃ القدر، کون سی چیز ہے لیلۃ القدر، ٹھیک ہے۔ وما ادراکا، میں پوری آیت لکھ دیتا ہوں، وما ادراکا ما لیلۃ القدر، کس، اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا، کس چیز نے بتایا آپ کو کیا چیز ہے لیلۃ القدر، یہ لفظی ترجمہ ہے، لیکن اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوتا ہے آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کیونکہ جب کسی چیز نے بتایا ہی نہیں ہے تو آپ کو پتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ما ادراکا کا لفظ جب بھی آئے گا نا تو اس کا معنی کیا کرنا ہے، یہ کس نے کہا تمہیں کیا معلوم، آپ نے صحیح کہا بالکل، تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا معلوم، بالکل صحیح کہا، آپ کو کیا پتا، تمہیں کیا معلوم۔ تو یہ جیسے وما ادراکا، وہ کیا ہے، وما ادراکا مل حاقہ، وما ادراکا مل قاریہ، القاریات مل قاریہ، وما ادراکا مل قاریہ، آپ کو کیا پتا کہ قاریہ کیا چیز ہے، تو وما ادراکا ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ تو
یہ اچھا اس کا جو محاورہ ترجمہ تمہیں کیا معلوم, تو اس کا بھی اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی عجیب چیز ہے. جب ہم کہتے ہیں یار تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے اور وہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر پتا ہے تو بتا دو. تو یہ بتایا جاتا ہے اصل میں کہ یہ بڑی عجیب چیز ہے, آپ کو کیا معلوم کہ یہ کیا ہے. صحیح ہے نا. تو یہ ایک محاورہ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے, یعنی بہت ہی بڑی چیز ہے, آپ کو کیا معلوم, کیونکہ بہت بڑی چیزوں کا انسان کو معلوم نہیں ہوتا. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگوں, تجھے کیا پتا کہ یار یہ کرونا کیا ہے, کہہ رہے ہوتے ہیں نا, اللہ نہ کرے جب ہوگا تو پتہ چلے گا. تو یہاں مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی سوال کیا جا رہا ہے, مطلب اس کی عظمت بیان کی جا رہی ہوتی ہے, بھائی بہت بڑی چیز ہے. تو یہ اسی طرح یاد رکھ لیں. اب میں ہر جگہ یہ نہیں کہ وما کا معنی یہ, ادرا کا معنی یہ, جب بھی آئے گا ما ادرا کا ما ہاذا, تو مطلب یہی ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ کیا ہے, مطلب یہ کہ بہت بڑی چیز ہے یہ. وما ادرا کا ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر, لیلۃ القدر بہتر ہے, من کا معنی سے, الف شہر, الف کہتے ہیں ہزار کو, شہر کا معنی مہینہ, شہر کسے کہتے ہیں منتھ, مہینہ. اردو میں استعمال ہوتا ہے نا شہر رمضان, وہ آ رہا ہوتا ہے نا شہر رمضان, آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, شان رمضان ہے, پتہ نہیں شہر, بہر شہر کسے کہتے ہیں, شہر رمضان بھی, شہر کہتے ہیں مہینے کو. تو لیلۃ القدر, قدر کی رات, خیر بہتر ہے, من الفی شہر 1000 مہینوں سے. الف کسے کہتے ہیں, ہزار. اردو میں استعمال ہوتا ہے الف کا لفظ. مجدد الف ثانی, الف ثانی کا مطلب دوسری ہزارویں میں جو آئے تھے, دوسری ہزارویں کے مجدد, یعنی 1000 سال گزرنے کے بعد دوسری ہزارویں میں. تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر, تنزل الملائکۃ, تنزل یہ کیا ہے اصل میں تھا تتکلف, یہ تکلف ماضی, یتکلف مضارع. تکلف کرتا ہے وہ. تو اسی طرح تھا یہ تتنزل, تتنزل نازل ہونا. تو ایک تا کو ان شارٹ حذف کر دیا مختصر کرنے کے لیے کہ بہت تا ہو گئے ہیں, تتنزلون, تو عرب بعض دفعہ ایسے کرتے ہیں, 2-3 تا آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ایک کو غائب کر دو. تو تنزل نازل ہوتے ہیں, اردو میں استعمال ہوتا ہے نا نزول. الملائکۃ, ملک کہتے ہیں عربی میں فرشتے کو. ملک کیا کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے ملک, ملک بادشاہ کو کہتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے ملک, ملک فرشتہ, اور ملائکہ فرشتے جمع. یہ تنزل الملائکۃ, نازل ہوتے ہیں فرشتے, فیہا اس رات میں. اچھا, تنزل الملائکۃ والروح, اور روح نازل ہوتی ہے. روح سے مراد ہے جبریل علیہ السلام, وہ کیوں مراد ہے تفسیر میں بتاؤں گا میں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا, اس رات میں, بِإِذْنِ ربہم, بِإِذْنِ ربہم, اپنے رب کے اذن کے ساتھ. میں ترجمہ مکمل کر لوں جلدی سے. فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتی ہے, یعنی جبریل نازل ہوتے ہیں, بِإِذْنِ ربہم, اپنے رب کے اذن کے ساتھ, یعنی حکم کے ساتھ. اذن کا معنی حکم. تنزل الملائکۃ فیہا بِإِذْنِ ربہم من کل امر, من کل امر, ہر قسم کے امر کے ساتھ. امر کا معنی حکم, فیصلہ یا حکم. امر ہے نا, کہتے ہیں یہ فلاں کا امر ہے, فیصلہ, ہر قسم کے فیصلے کے ساتھ. فرشتے نازل ہوتے ہیں, جبریل نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم کے ساتھ, ہر قسم کے فیصلے کے ساتھ. من کا معنی یہاں پر کیا ہے, ہر قسم کے فیصلے سے نازل ہوتے ہیں, مراد اس سے ساتھ ہی ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سلام, سلامتی ہے. یہاں سبجیکٹ محذوف ہے, ہِیَ سلام. ہِیَ کیا تھا, محذوف ہے. محذوف کا معنی وہ غائب ہے, لیکن یہاں اصل میں مطلب سلام, یہ آگے قوما ہے اس میں, سلام, سلامتی ہے. کیا مطلب, یہ سلامتی ہے. تو ہِیَ
محذوف. جیسے پوچھتے ہو نا یہ کیا ہے, میں کہتا ہوں قلم, تو مطلب کیا یہ قلم ہے, تو یہ قلم پورا یہ اور ہے کا لفظ محذوف ہے نا, تو ایسے کلام میں شارٹ میں چیزیں حذف ہوتی ہیں. ہے ہی حتی, یہ ہی نہیں آ رہا اس کا مبتدا مؤخر, تو یہ محذوف نہیں ہے بھائی, خام خام میں پوری تقریر. سلام ہیا سلامتی ہے یہ, انتہا کے لیے آتا ہے. حتی مطلع الفجر, مطلع کہتے ہیں طلوع کا وقت, مطلع طلوع کی جگہ کو بھی کہتے ہیں اور طلوع کے وقت کو بھی. جیسے مطلع ہے نا بھائی, وہ مطلع طلوع سے نکلا ہے, طلوع کا وقت. مطلع الفجر, فجر, فجر وہ ٹائم جو سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو اس کو فجر کا ٹائم. یہ رات سلام, یہ سلامتی ہے حتی, تاکہ بھائی ہوتا ہے نا اردو میں یہ کام ہوا حتیٰ کہ جو ہے نا وہ فلاں بھی جو ہے نا اس پہ, یعنی اس کی انتہا یہ ہوئی کہ یہاں تک پہنچ گیا معاملہ. کہتے ہیں نا حتی الامکان میں نے یہ کام کیا, جس کو لوگ حتی الامکان کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ حتی الامکان نہیں, حتی الامکان ہے. حتی الامکان میں نے یہ کام کیا, یعنی امکان کی انتہا تک میں نے یہ کام کیا, تو حتی کا معنی تک. تو یہ رات سلامتی ہے فجر کے وقت تک. ہو گیا بھائی, کتنا ٹائم ہو گیا؟ چلیں ٹھیک ہے, پھر اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کی تفسیر. اللهم